آپ کو پتا ہے عباس کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے دعا فرمائی حضرت عباس کے لیے۔ کون سی دعا؟ ابھی حضرت عباس پیدا نہیں ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، جو حضرت امام حسین علیہ السلام علی مقام کا کربلا کے میدان میں ساتھ دے۔ آپ نے یہ دعا کی تو اللہ نے حضرت عباس علیہ السلام جیسے بہادر شجاعت آدمی کا ظہور کیا۔ اللہ نے حضرت عباس کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت عباس کو حضرت عباس کی ماں نے یہ حکم دیا، اور مولا علی نے بھی، کہ حسین کس کا بیٹا ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ حسین کو نبی نے اپنا بیٹا کہا، حسن کو اپنا بیٹا کہا، تو حضرت عباس کو یہ کہا کہ اس کو اپنا بھائی مت سمجھنا۔ حضرت علی بھی یہ فرما رہے ہیں حضرت عباس کے ساتھ کہ حسین کو اپنا بھائی مت سمجھنا، حسین کو اپنا آقا سمجھنا، اپنا مولا سمجھنا، اس کے ساتھ پوری زندگی غلاموں کی طرح گزارنا۔ تو مولا نے کیا ہی وفا کی ہے اور غلاموں کی طرح ہی نبھائی ہے۔ جو کبھی کھویا تھا یوسف کے بھائیوں نے، جو کبھی اعتبار یوسف کے بھائیوں نے کھویا تھا، اس اعتبار کو بحال کیا عباس نے کربلا کے میدان میں۔ عباس نے ہرگز ساتھ نہ چھوڑا۔ بے شک شمر نے ان کو بلایا، وہ آج کے دور میں کہتے ہیں نا آفر کروا دی، لیکن مولا عباس نے پھر بھی امام علی مقام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تو میدان کربلا لگا ہوا تھا، تو 8 محرم الاحرام کا دن مولا غازی عباس نے کہا امام حسین علیہ السلام سے، مجھے اجازت دیں، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام، حسین علیہ السلام، آپ نے کہا عباس یہ شجاعت دکھانے کا وقت نہیں، یہ ہمارے صبر کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کے الفاظ تھے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے نہیں آئے۔ تو مولا عباس خیمے سے باہر آئے تو باہر بی بی سکینہ کھڑی تھی، مشکیزے کو ہاتھ میں لیے، تو کہا چچا جان پیاس لگی ہے، علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس نے پانی نہیں پیا، پانی چاہیے۔ مولا غازی عباس سکینہ کو لیے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے کہ حضور میرے آقا و مولا مجھے اجازت دیں کہ میں بی بی سکینہ کے لیے پانی لے آؤں۔ آپ ان کو بھی اپنی آقا زادی کہتے تھے، آقا زادی کے نام سے بلاتے تھے۔ مولا عباس بی بی سکینہ کو آقا زادی کہہ کر پکارتے تھے کہ میں اپنی آقا زادی کے لیے پانی لے آؤں۔ مولا حسین نے کہا، آہ بر کے دیکھا مولا عباس کی طرف اور کہا کہ جاؤ زینب کے پاس جاؤ، اگر وہ تمہیں اجازت دے تو تم چلے جانا۔ مولا غازی عباس بی بی زینب کے خیمے کے باہر آپ نے آواز دی، اور بی بی زینب جب باہر آئی تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے غلاموں کی طرح زمین کے اوپر۔ بی بی زینب نے کہا عباس کیا ہوا ہے میرے بھائی، اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ عباس نے کہا میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج میں کچھ مانگ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا پوچھو۔
مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت عباس نے کہا اجازت مانگتا ہوں، مشکیزے میں پانی لے آؤں۔ بی بی زینب زارو قطار رونے لگی اور آپ کو دیکھا اور آپ کو اجازت دی۔ حضرت عباس علمدار اپنی شجاعت کے ساتھ وہاں سے نکلے، اپنے گھوڑے کے ساتھ نہر تک پہنچے اور مشکیزے میں پانی بھرا اور اپنے گھوڑے کی طرف، اپنے چلو میں پہلے پانی اٹھایا اور پھر اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا۔ ارے وہ سب جانتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں۔ پھر اپنے گھوڑے کو کہا تم بھی پانی پی لو، تم بھی پیاسے ہو۔ گھوڑا کیا کہتا ہے؟ گھوڑا غازی کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ گھوڑا کہتا ہے او میرے آقا، آپ نے پانی نہیں پیا، میں پانی کیسے پی لوں؟ غازی عباس پانی کو وہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گھوڑا اپنی زبان میں بولا لیکن غازی نے سمجھا، تو غازی پھر کہتا ہے میرے آقا حسین نے پانی نہیں پیا تو غازی کیسے پانی پی لے، عباس کیسے پانی پی لے؟ علم آپ کے ساتھ تھا، آپ نے مشکیزے میں پانی بھرا اور خیمے کی طرف لوٹنا چاہا۔ آپ مشکیزے میں پانی بھر کے خیمے کی طرف گھوڑے کے اوپر سوار لوٹ رہے تھے تو یزیدی نے آواز دی کہ حسینیوں تک، نبی کے گھرانے تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے، ان کو تڑپا تڑپا کر شہید کرنا ہے۔ تو گھیر لو غازی کو۔ وہ اتنا بڑا یزیدی لشکر غازی کو گھیر رہا ہے، عباس کو گھیر رہا ہے، ہر چاروں طرف سے مولا عباس کو گھیر لیا گیا ہے، لیکن آپ خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کے دل میں صرف اتنی حسرت ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی میں خیمے تک پہنچا سکوں، اپنی آقا زادی بی بی سکینہ کو پلا سکوں، امام علی اصغر کو پلا سکوں۔ اس کے علاوہ آپ کے دل میں حسرت کوئی نہیں۔ آپ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی طرف تیروں کی برسات ہو رہی ہے، لیکن مولا جا رہے ہیں۔ تو حکیم بن طفیل نے چھپ کر، حکیم بن طفیل نے پیچھے کی طرف سے تلوار کے ساتھ آپ کے دائیں بازو کو قلم کر دیا۔ آپ نے بائیں بازو میں مشکیزے کو لیا، مشکیزے کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، آپ نے بائیں بازو میں لیا۔ تو حکیم بن طفیل نے آپ کا دایاں بازو قلم کیا، آپ نے بائیں بازو میں پکڑ لیا۔ پھر زید بن ورد نے آپ کے بائیں بازو کو بھی شہید کر دیا، آپ کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے۔ پھر آپ نے مشکیزے کو منہ میں اٹھایا، اپنے دانتوں کے سہارے سے مشکیزے کو پکڑا، تو پھر مولا عباس کے سر پہ وار کیا گیا۔ آپ گھوڑے سے گر گئے، آپ کا چہرہ مبارک اوپر کی طرف تھا، پھر آپ کے اوپر تیروں کی برسات کی گئی۔ تیر آپ کی آنکھ میں آ کے لگا، ایک آنکھ خون سے بھر گئی، دوسری آنکھ میں تیر آ کے لگ گیا۔ تو آپ آنکھ میں خون بھرا ہو نا تو آنکھ دیکھتی نہیں، ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، تو آپ خیموں کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں سے جب مولا حسین نے دیکھا تو آپ مولا حسین علیہ السلام نے خیموں کی طرف سے دیکھا کہ عباس گھوڑے سے نیچے گر چکے ہیں اور زمین پر آ گئے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام وہاں سے آئے، حضرت قاضی عباس آپ کو اپنی جولی میں آپ کا سر انور رکھا۔ مولا عباس نے کہا آقا، جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی، میری ماں کہتی ہے میں نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن میرے دونوں بازو کٹ گئے ہیں، آپ میری آنکھ میں سے تھوڑا خون صاف کر دیں کہ میں آپ کی زیارت کر لوں۔ مولا حسین علیہ السلام نے آپ کی آنکھ سے خون صاف کیا، آپ نے مولا کی زیارت کی۔
اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا حسرت ظاہر کی، اپنی خواہش کا مظاہرہ کیا، کہا عباس تم نے مجھے ساری زندگی آقا مولا کہہ کر پکارا ہے، آج مجھے بھائی حسین کہہ کے پکارو۔ حضرت عباس اس پر اپنی امی جان سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ نے مجھے کہا تھا دل ہی دل میں کہ وہ ان مدینہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ آج میں بائی کہنے لگا ہوں، یہ میرے آقا مولا کی خواہش ہے۔ اور حضرت عباس آپ کو بائی کہتے ہیں اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ سکپ کر دیں ہیں